کیا ایک عورت کی زندگی کی قیمت صرف ایک بچہ پیدا کرنا ہے؟ اور اگر اللہ کی مصلحت کچھ اور ہو تو کیا اسے جینے کا کوئی حق نہیں؟ آج فیصل آباد کے ایک واقعے نے ہمارے معاشرے کے منہ پر وہ تماچا مارا جس کی گونج ہر اس گھر میں سنی جانی چاہیے جہاں بے اولادی کے تانے دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اسکر آفیشیل۔ چند دن پہلے فیصل آباد کے علاقے تھانہ غلام محمد آباد سے ایک انتہائی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ 25 سالہ شادی شدہ خاتون نساء امین نے مبینہ طور پر بے اولادی سے دل برداشت ہو کر پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی۔ پولیس کی تفتیش اور حتمی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے، مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس بچی کی جان سسرال کی تلخ باتوں اور شاید شوہر کی جانب سے دوسری شادی یا طلاق کی دھمکیوں نے لی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بے اولادی سے دل برداشتہ تھی، مگر سچ کیا ہے یہ پولیس رپورٹ کے بعد ہی واضح ہوگا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ہم خود سے یہ سوال ضرور کریں، اگر اس بچی کو اس کے اپنے، اس کا شوہر، اس کا سسرال سہارا دیتے، اس کے زخموں پر مرہم رکھتے، اسے تانے دینے کی بجائے دلاسا دیتے، تو کیا وہ کبھی ایسا قدم اٹھاتی؟ ہرگز نہیں۔ سچ یہ ہے کہ ایسے واقعات اچانک نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب روزانہ کے تانے، لوگوں کے سوال اور اپنے ہی گھر کی بے حسی ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے تو پھر وہ خاموشی سے ہار جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ الفاظ بھی زخم دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان جینے کی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اس لیے خدارا کسی کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چند جملے کسی کی آخری امید چھین لیں۔ ذرا سوچیں، ہم بیٹی کو بیاہ کر دوسرے گھر بھیجتے ہیں تو اسے انسان کے بجائے بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ لیا جاتا ہے۔ چند ماہ بعد ہی سرگوشیاں اور پھر تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹیاں یا بیٹے دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے؟ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ جب یہ فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے تو پھر زمین پر بسنے والے ساس، سسر، نندے اور شوہر کس حیثیت سے ایک عورت کی زندگی عذاب بناتے ہیں؟ سائنس اور طب بھی ثابت کر چکی ہے کہ بے اولادی کے مسائل مرد میں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں سارا ملبہ صرف عورت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ مرد کا ٹیسٹ کروانا توہین سمجھا جاتا ہے اور عورت کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شوہر جسے کڑے وقت میں اپنی بیوی کو ڈھال بننا چاہیے، جب وہ خود دباؤ میں آ کر طلاق کی دھمکیاں دینے لگے تو عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ خدارا لوگوں کی نجی زندگیوں میں دخل اندازی چھوڑ دیں۔ کسی کے گھر جا کر کوئی خوشخبری ہے جیسے سوالات پوچھ کر ان کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ اگر ہم نے اپنی سوچ نہ بدلی تو نساء امین کا واقعہ آخری نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بے اولادی کوئی گناہ یا عیب نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر وہ پوری امت کی ماں ہے۔ یہ سوچنا کہ عورت ماں بن کر ہی مکمل ہوتی ہے سراسر ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے جو اس آزمائش سے گزر رہی ہیں، خدارا کبھی مایوس نہ ہوں۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور خود کشی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور مرد حضرات سے التجا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا سہارا بنیں، انہیں تانے دینے والوں کے سامنے تنہا نہ چھوڑیں۔ آخر میں میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کے گھروں میں سکون اور محبت کی فضا قائم کر، اور جن بہنوں اور بیٹیوں کی گود سونی ہے یا اللہ انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نیک صالح اور اولاد نرینہ عطا فرما تاکہ وہ بھی اس دنیا میں ممتا کی خوشیوں کو دیکھ سکیں، اور ہم سب کو بحیثیت معاشرہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔